سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا کہ کپڑوں پر گر گیا تو نجس نہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے جب برتن یا پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے پوری طرح غوطہ دے کر نکال پھینکے تاکہ دونوں پر ڈوب جائیں، کیونکہ اس کے ایک پر شفا اور دوسرے پر مرض ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میں اتنا زیادہ ہے کہ مکھی گرتے وقت مرض والے پر کو پہلے ڈالتی ہے۔ البتہ سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ برتن میں مکھی کو ڈبونا اس کو مارنے کے لیے نہ ہو، بلکہ ڈبو کر فوراً نکال لینی چاہیے۔ تو محترم سامعین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نرم دل رحمت للعالمین نبی سے ہمیں نوازا۔ قرآن پاک میں ہے، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تمہاری بلائی کے نہایت ہی چاہنے والے اور مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے لیے نرم دل والے ہو۔ تو حضور کو نرم دل والے بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا۔ اسی بنا پر سابقہ جو امتیں ہیں ان کی نسبت کئی احکامات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نرمی کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے جب کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو وہ اس مقام کو کینچی سے کاٹ دیتا، مگر قربان جائیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہ شرف ان کا شرف ہے کہ جن کے لیے اعضائے نجس کو پاک کرنے کے لیے دو لینا ہی کافی قرار دے دیا گیا۔ اور پہلی امتوں میں قربانی کا گوشت آسمانی آگ آ کر جلاتی تھی جو اس کی قبولیت کی دلیل ہوتی تھی، جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قربانی کا گوشت خود کھانا اور مال غنیمت حلال فرما دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم پر ہوئی۔ اور پھر اب کسی امت کے دروازے پر گناہ نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ پہلی امتوں کے جو بھی فرد گناہ کرتے تھے وہ گناہ ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، اور جس عوض کے گناہ سرزد ہوتے تھے وہ عوض جو ہے وہ کاٹ پھینکنے کی ضرورت نہیں ہم کو۔ پہلی امتوں کے عوض جو ہے وہ کاٹ دیے جاتے تھے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ 5% نہیں بلکہ 2.5% ہم پر فرض ہے، اور نماز کا مسجد میں پڑھنا فرض نہیں بلکہ روئے زمین کو مسجد قرار دے دیا گیا۔ اور اسی طرح رمضان کے روزے میں افطاری سے لے کر صبح و صادق کا کھانا منع نہیں بلکہ کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی۔ اور طاعون جو پہلی امتوں کے لیے عذاب تھا اور اس امت کے لیے شہادت قرار دے دیا گیا۔ اور ان مہربانیوں کا یوں اظہار فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالی انہیں چاہتا ہے کہ تم پر کچھ تنگی نہ رکھی جائے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دیا جائے۔ ابھی یہ کیا احسانات کا تذکرہ ہوا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جو احسانات ہم پر ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں کو فرمایا قرآن پاک میں کہ جو میری نعمتیں ہیں ان کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ پھر انہیں مجھے
مجھ جیسے فقیر کا احاطہ تحریر میں لانا کیسے ممکن ہے؟